बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान आने से पहले ये एक सूरत ज़रूर पढ़ना, घर का कोना कोना अल्लाह के नूर से भर जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान आने से पहले ये सूरत पढ़ लो, जो पढ़ेगा उसके घर का कोना कोना अल्लाह ताला के नूर से भर जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सूरत की तिलावत तुर्क ना करो, क्योंकि खुदा इसकी तिलावत करने वाले को दोस्त रखता है। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक आने से पहले अल्लाह का नूर दिलों को जगा देता है। तौबा की तौफीक, नीयत की पाकीज़गी और रहमत की खुशबू के साथ ये वो वक्त है जब दिल नरम होते हैं, दुआएं करीब आती हैं और अल्लाह बंदे को अपने और भी करीब बुला लेता है। अल्लाह हमें रमज़ान से पहले ये अपने नूर से ढांप ले और रमज़ान में अपनी मुकम्मल रहमत नसीब फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक से पहले अल्लाह का नूर ऐसे बरसता है जैसे दिलों के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हों। यह नूर हमें याद दहानी कराता है कि ज़िंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, बल्कि रुक रुक कर अल्लाह की तरफ पलटने का नाम है। इसलिए रमज़ान से पहले दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, ज़्यादा दुआ करने की, कुरान को थामने की और गुनाहों को बोझ उतार फेंकने की। ये वक्त तैयारी का वक्त है, नीयत को साफ करने का, रिश्ते दुरुस्त करने का, दिल से मुआफ़ करने का और ख़ुद को अल्लाह ताला के सुपुर्द करने का। अल्लाह का नूर हमेशा हमें आहिस्ता आहिस्ता सिखाता है, रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि दिल को रोशन करने का महीना है। जो बंदा रमज़ान से पहले झुक जाता है, रमज़ान में उस पर रहमतें झुक कर आती हैं। अल्लाह हम सबको इस नूर को पहचानने, संभालने और रमज़ान तक सलामत ले जाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। माह रमज़ान अल्लाह का वो बाबरकत महीना है जो सिर्फ दिन बदलने का नहीं, बल्कि दिन बदलने के लिए आता है। ये वो महीना है जिसमें कुरान नासिल हुआ, हिदायत, नूर और रहमत बनकर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, मगफिरत आम कर दी जाती है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रमज़ान हमें सिखाता है कि भूख सिर्फ जिस्म की नहीं होती, बल्कि रूह भी अल्लाह की मोहताज होती है। जब हम खाना पीने से रुक जाते हैं, दिल सुनने लगता है और रूह मजबूत होने लगती है। रोज़ा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, ये सब्र, शुक्र, ज़ब्त और तकवे की तरबियत है। अल्लाह फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, यानी इसका बदला मैं भी ख़ास और कुर्बत भी ख़ास। कुरान रमज़ान और कुरान से जुड़ने का महीना है। जो दिल साल भर गाफिल रहा हो, वो भी रमज़ान में आयत के सामने झुक जाता है। दुआ और रातें, रमज़ान की रातें आम रातें नहीं होती। ये वक्त है जब दुआएं रद्द नहीं होती, और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है। रमज़ान हमें ये पैगाम देते हैं कि अगर तुम एक महीना अल्लाह के हो जाओ, तो अल्लाह के तुम्हारी पूरी ज़िंदगी संवार सकता है। अल्लाह हमें रमज़ान को समझने, उसका हक अदा करने और उसके बाद भी उसके रंग में रहने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस सूरत को बाकायदगी से पढ़ेंगे तो आपके नाम अमाल क़यामत के दिन आपके दाएं हाथ में दे दिए जाएंगे, जबकि आपकी तमाम ख़ताएँ भी मुआफ़ हो जाएंगी और आपको आपकी मेहनत का सिला भी मिलेगा। आपका शुमार अल्लाह के वलियों में यानी दोस्तों में होगा। तो अभी रमज़ानुल मुबारक की आमद होने वाली है। रमज़ानुल मुबारक से पहले जो इस सूरत की तिलावत करेगा, वो अपने अल्लाह को राज़ी कर देगा, अल्लाह को खुश कर देगा, क्योंकि जो ये सूरत पढ़ता है, अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस बंदे से फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं। जिस बंदे से अल्लाह पाक राज़ी हो जाएं, यानी खुश हो जाएं, तो उसके तमाम मामूलात गैब से हल होते हैं। तो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा इस्म आज़म इस सूरत में, इसलिए इस सूरत को जो सिर्फ एक बार भी पढ़ता है, अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाता है। तो अगर आपने अपनी दुआएं कबूल करवानी है, हाजात पूरी करवानी है, अपने घर में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, रिज़्क लाना है, तो रमज़ानुल मुबारक से पहले शौबान के इन आखिरी दिनों में इस सूरत की तिलावत लाजमी करें। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान से पहले आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें, सुबह चाहें, दोपहर चाहें, शाम चाहें, दिन रात जब चाहें, यह वजीफ़ा लाजमी पढ़ लेना। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार में हैं, यह वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़ना, क्योंकि शौबान का पूरा महीना ही रहमतों बरकतों वाला है। शौबान की हर घड़ी कबूलियत की है, गैब से ख़जानों के मुंह खुल जाएंगे।
آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کامیابی، یہ رزق، یہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگیں گے تو شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ شعبان، جسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جسے عصمت، بزرگی اور برکت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ناظرین اس مہینے میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ شعبان کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں، آج اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں، تو پورے سال بعد یہ وظیفہ کرنا پڑے گا۔ پورے سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ صرف اور صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ وظیفہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ میرے بتانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں مکمل 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا۔ صرف اور صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی 1 منٹ نکال کر اپنے نصیب کو چمکا نہیں سکتا، جو اپنی اولاد کو ٹھوکروں سے، محتاجی سے، لوگوں کے طعنوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ یہ 1 بار وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والو، بہت سے لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہی وظیفے سن کر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والو، میرا مقصد وہ آزمودہ وظائف آپ تک پہنچانا ہے جو واقعی فائدہ مند ہوں۔ اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کے جتنے بھی بند دروازے ہیں کھل جائیں گے۔ آپ ماہ رمضان سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے روزگار کے مواقع میسر ہو جائیں گے۔ آپ بے اولاد ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کریم سے اولاد بھی مانگ لیں۔ جو بیٹیوں والے ہیں، اولاد نرینہ والے ہیں، اولاد نرینہ مانگ لیں۔ آج کے دن جو کوئی بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت سے وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ ہی وہ تیار بتا رہا ہوں جو ہر مقصد میں کامیابی کا خاص راز ہے، سینے کا راز ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں ہو، سفر میں پڑھ لو۔ رات کے 2 بجے بھی بچ جائیں، وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں، یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے دروازے پر آ کر ذلیل اور رسوا کرتے ہیں، قرض دار ہوں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ والو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو دگنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ کروڑوں کا قرض ہے، میرے رب کی 1 کن کا محتاج ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ قرض اتار دیں گے اور رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے، آج میری وہ تمام بہنیں اور میرے وہ تمام بھائی، میرے تمام بزرگ، میرے تمام بیٹے جو پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوچ سوچ کے اپنی صحت کا، اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، بڑے بڑے تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج کے دن یہ وظیفہ صرف اور صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھے گا۔ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پورا پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ میں آج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد راہ اور سواری کے پیدل اللہ پر بھروسے کر کے چل جا رہی تھی، ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر، خانہ کعبہ۔ میں نے کہا، تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی؟ وہ بولی، اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے
کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے۔ جب وہ مسجد حرام داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی کہ یہ میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوت ہو چکی تھی۔ اس وظیفے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ فوراً عمل کرتا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد کئی دنوں کئی مہینوں انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے کانوں میں خوشخبری آ جاتی ہے کہ آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ رب کی ذات راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے۔ رب کریم نے آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا ہے۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی بھی جگہ، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ ہر ایک کو اجازت ہے اس وظیفے کی۔ میرے رب نے چاہا تو آپ من پسند نوکری مانگیں گے، مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ بیٹا چاہتے ہیں، رب کریم سے ضد کر کے بیٹا مانگ لیں۔ مولا کریم مجھے اولاد نرینہ اولاد سے نواز دے۔ رب جو ہر شے پہ قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، میرے رب نے چاہا تو جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بھی مانگیں گے 100% مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین بھی کہنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین بھی ضرور لکھنا ہے۔ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کے پاس یہ ویڈیو چلی جائے گی، کس کس کی آمین ہم سب کی بگڑی ہوئی کو سنوار دے، کس کی آمین رب کو پسند آ جائے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج کے دن میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو کوئی اپنی نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ تیری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو اپنا گھر، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانی عطا فرما۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے، آج تیرے در سے خالی نہیں اٹھنا۔ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آج ہماری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ ناظرین، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنا کر ہم دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے، تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو وہ مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا، یا عمر، آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، مسکراتے ہوئے دریافت کیا، کیا بتاؤ، وہ کون سے عیب ہیں؟ اس آدمی نے کہا، آپ کے پاس 2 قمیض ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کبھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیصوں کا ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ یہ توکل تھا جس کی آج ہمارے اندر شدت سے کمی ہے۔ اللہ والو، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ، کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا رہے آپ وظیفہ پڑھ لو۔
आपने वजीफा बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे पहले बावजूद मुसल्ले पर बैठकर आपने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह वालों, दरूद पाक पढ़ते ही एक बात तवज्जो से सुनिएगा। हो सकता है आप पहले वीडियो को स्किप कर करके देखते हो, काट काट कर देखते हो। आप अब इस अमल का आपको बिल्कुल फ़ायदा, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप अगर एक सेकंड की भी वीडियो स्किप की तो आपको फ़ायदा ना होगा। एक एक नुक्ता, एक एक नज़र, एक एक बात बहुत अहम है। एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखना है। सिर्फ वजीफे का तरीका बताऊंगा, कोई फालतू बात इंशाअल्लाह ताला नहीं करूंगा। अल्लाह वालों, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद करते ही तवज्जो और ध्यान से अपने मकसद की नीयत करनी है। आप रिस्क, दौलत, कामयाबी, कर्ज से निजात, मनपसंद नौकरी, रिश्ता, शादी, जो कोई आपकी हाजत है, जो कोई आपका मकसद है, जिसको जो चाहिए, आपको जो नामुमकिन लगता है, वो भी मांगोगे तो मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद की नियत लाजमी कीजिएगा। मकसद की नियत करते ही आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते साथ ही आपने अपनी आंखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो, पूरे यकीन, पूरी यकसुई के साथ अपने मकसद को, नियत को जहन में रखते हुए, क्योंकि आज जिस मकसद को आप अपने जहन में रखेंगे वो मकसद वजीफा पढ़ते दौरान पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफा वाकई मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले तकदीर बदल कर रख देता है। नहीं यकीन तो वजीफा पढ़ लो। पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो माह रमज़ान से पहले किसी भी दिन पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, अल्लाह ताला की पाकी बयान करनी है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। आपने सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ना है। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्लाह। शौबान के महीने में किसी भी दिन, कब, जब कोई बंदा रब की तारीफ बयान करता है और सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो अर्श इलाही पर बैठा रब इतना राज़ी होता है, इतना राज़ी होता है कि अर्श रहमत बरकतें फरिश्ते लेकर ज़मीन पर आ जाते हैं। जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, रब का शुक्र अदा करता है, मेरा रब फरमाता है मैं राज़ी हूँ, जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो। अल्लाह वालों, ये वज़ाइफ बेहद आज़मूदा हैं, बेहद ताकतवर हैं। मैं किस अल्फाज में कहूँ कि आज रब से जो मांगोगे कि मिल जाएगा। सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो बार हो गया, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तीन बार हो गया। इसी तरह से आपने सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 30 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 30 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का हाथों की उंगलियों पर 30 बार पढ़ने में मेरा नहीं ख्याल कि 30 सेकंड से ज़्यादा वक्त लगेगा, और मैं बता चुका हूँ कि मुकम्मल वजीफा सिर्फ 1 मिनट का है। आपने 30 सेकंड में जब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को 30 बार पढ़ लेना है, जैसे ही आप सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हो, दिल में रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह ताला मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपको मिलेगा। आज रब से वो मांगना जो आपको लगता है कि मिल नहीं सकता। कई सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के वो मकासद जो कई सालों से पूरे नहीं हो रहे, आज 30 बार सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से कबूल और मंसूर हो जाएंगे। अब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर आप लोगों ने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसने फ़कीरी को बादशाही में बदल दिया, जिसने तंग दस्तियों को, गुर्बत के मारों को देखा, दुखियारों को, डिप्रेशन के शिकार लोगों को जो हर वक्त सोच में पड़े रहते हैं, जो मरना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को नाकामी से निकाल कर, मायूसी से निकाल कर, बेरोज़गारी से, बे औलादी से, बेहद परेशानियों से निकाल कर कामयाबी के रास्ते पर गामज़न किया। वो वजीफ़ा क्या है? वो रब का एक नाम है, अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद। जब पुकारा जाता है, जब कोई बंदा अल्लाहुस्समद पढ़ता है तो फ़कीरी भी बादशाही में बदल जाती है, बिगड़े काम संवर जाते हैं,
پریشانیاں مایوسیاں آپ سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا حل، بے سکونی کا، بے برکتی کا، پریشانیوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج کے دن اللہ الصمد کو بھی پڑھ کے دیکھیے۔ آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کے بعد اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، ایک نقطہ، ایک بات بہت زیادہ اہم ہے، ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، آخر میں دیکھیے گا 1 منٹ کا ٹوٹل وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں ضرور وقت لگ رہا ہے، اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس خزانے چھوٹے پڑ جائیں گے، آپ کے پاس سنبھالنے کو جگہ نہیں رہے گی۔ میرا رب اتنا چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ بھی چھپڑ پھاڑ کر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں موجودہ اولادوں کو، نسلوں کو ارب پتی بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ پہلے نمبر پر 30 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں۔ اب اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ یقین کیجیے وظائف چھوٹے بتا رہا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے، میں بھی بتا رہا ہوں، جو آپ کو پہلے سے آسانی سے یاد ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے یوں محسوس کیجیے گا دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، میرا رب آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الطہا پڑھنی ہے، سورۃ الطہا پڑھنی ہے، ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الطہا، حروف مقاط میں سے اس سورت کا نام اللہ رب العزت نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی میں بتایا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہیں بتایا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورت کی یعنی سورۃ الطہا، سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے خود فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین، سورۃ الطہا، تو اگر آپ نے اللہ کا ولی یعنی اللہ کا دوست بننا ہے تو سورۃ الطہا کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جائیں، اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں، برکتوں سے اور اللہ کے نور سے انشاءاللہ تعالیٰ بھر دیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو، 11 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا، آپ کا دن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ الصمد سورۃ طہا، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو وظیفہ بتایا ہے، جس ترتیب سے بتایا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک نقطہ، ایک بات بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ آپ نے کم پڑھنا ہے، نہ آپ نے زیادہ پڑھنا ہے۔ لاپرواہی کی، جلد بازی کی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ دوسری طرف اگر بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لوگ کیوں پوچھنے پر مجبور ہوں گے؟ کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوراً آپ کی حاجات پوری ہوتی ہیں، فوراً رزق اور دولت کے مالک بن جاؤ گے، فوراً غیب سے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کیجیے گا۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہوتا ہے، آپ اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کر کے رب کو ایک رب کریم سے سجدے کی حالت میں جو بھی مانگیں گے
سر اٹھانے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یقین نہیں آتا 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک اللہ ہمیں رمضان مبارک تک سلامت پہنچا دے اور رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ میرے دل کو اخلاص عطا فرما، میری نیتوں کو پاک و صاف کر دے اور مجھے رمضان میں وہ عبادت نصیب فرما جو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہی میرے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، میرے دل کو بوجھ سے آزاد کر دے، مجھے نئی شروعات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان کو میرے لیے قرآن سے سچی پکی محبت کا مہینہ بنا دے، میرے دل کو اس کے نور سے بھر دے، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ مجھے رمضان میں سستی، غفلت، لاپرواہی اور نفس کے فریب سے بچا لے، مجھے عبادت میں ثابت قدم رکھ، آمین یا اللہ۔ رمضان آنے سے پہلے ہی مجھے اس کا ادب اور اس کی قدر اور اس کی برکتیں نصیب فرما، میرا رمضان قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھے گا، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔